الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم، عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے کلام مقدس کے اندر، قرآن عظیم کے اندر 8 اہم بنیادوں کا اور اہم اصولوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر جو ہے 8 سب سے اہم مضامین ہیں جو بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان 8 اہم مضامین میں سے 4 مضامین کو مفسرین کی اصطلاح میں اصول مہمہ کہا جاتا ہے، اور باقی جو 4 مضامین ہیں ان 4 مضامین کو اصول ممدہ کہا جاتا ہے، یعنی تائید کرنے والے، آگے بڑھانے والے۔ پہلے 4 اہم مضامین جن کو اصول مہمہ کہا جاتا ہے مفسرین کی اصطلاح میں، ان میں سب سے پہلا اصول اور سب سے پہلی بنیاد ہے توحید، التوحید باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اس کی تصدیق اور اس کا یقین۔ اور دوسری چیز ہے رسالت، پیغمبروں کو، اللہ کے نبیوں کو برحق جاننا اور برحق ماننا، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری پیغمبر ماننا، آپ کو خاتم النبیین ماننا۔ تیسری چیز ہے قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ماننا، قرآن کریم کو کلام الہی ہونے کا یقین کرنا۔ اور چوتھی چیز ہے ایمان بالآخرت، یعنی آخرت پر ایمان لانا اور یقین کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن ایسا بنایا ہے کہ جس دن ساری انسانیت کو اور ساری مخلوقات کو اس دن جو ہے اپنے کیے کا حساب دینا۔ یہ 4 اہم اصول اور بنیاد، یعنی توحید، رسالت اور کلام الہی کی حقانیت اور صداقت اور آخرت پر ایمان، یہ 4 جو اہم بنیادیں ہیں، ان 4 اہم بنیادوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے، اس کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے 4 اور اہم بنیادیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے اندر کیا ہے۔ ان 4 اہم بنیادوں میں سے جن کو اصول ممدہ کہا جاتا ہے، پہلی چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔
جہاد کا لفظ آج کل دنیا میں ایسا ہو گیا ہے کہ اس کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ ایسا اس نام کو، اس مقدس لفظ اور اصطلاح کو اتنا بدنام کیا ہے باطل لوگوں نے اور غیر قوموں نے، یہود و نصارہ نے اور اللہ کے دشمنوں نے اس مقدس اصطلاح کو اتنا بدنام کیا ہے کہ آج کمزور ایمان والا مسلمان جو ہے اس لفظ کو اپنی زبان سے لینا جو ہے اپنے لیے ایسا لگتا ہے کوئی بم ہے یا کوئی جو ہے گولا اور بارود ہے کہ جو جلا کر کے تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ جبکہ جہاد فی سبیل اللہ یہ ایسی مقدس چیز ہے اور یہ ایسی مقدس مہم ہے کہ اس کے ذریعے ہی دنیا کے اندر جو ہے امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے اور دنیا کے اندر جو ہے چین و سکون قائم کرنے کے لیے، انسانوں کے درمیان انصاف کے لیے اگر کوئی چیز ہے اور انسانوں کو ان کا حق دلانے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر ظلم کا خاتمہ اور جبر کا خاتمہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ان چار اصولوں کو یعنی توحید، رسالت، حقانیت کلام الہی اور ایمان بالآخرت، ان چار اصولوں کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے، دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بنیاد ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جو ان چیزوں میں مدد کرے گی، ان کو ترقی دے گی، آگے بڑھائے گی۔ دوسری چیز ہے اور اہم بنیادوں میں سے ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو آج ہم نے جو ہے بہت ہلکا اور کمزور سمجھ لیا ہے، جبکہ انفاق فی سبیل اللہ یہ اللہ کے کلام کے اندر جو ہے دین کی اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ دین کی اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ میں اس کے تعلق سے آج میرے گفتگو کا موضوع یہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس کی افادیت کیا ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ کے یہاں سے کیا ملے گا جو ہے اللہ کے بندوں کو۔ اور تیسری چیز ہے تنظیم، مسلمانوں کا منظم ہونا، متحد ہونا۔ آج ہمارا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، ہم مختلف ناموں پر اور مختلف جو ہے لیبل کی وجہ سے آج ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں۔ جس قوم کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہ قوم آج جو ہے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے لاکھ کثرت کے باوجود بھی آج یہ قوم جو ہے بے حیثیت کمزور ہے۔ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی قوم اس کو آنکھ دکھا رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر تنظیم نہیں ہے، اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے آداب، جس کو دوسرے لفظوں میں ہم اخلاق کہتے ہیں، کہ اخلاق اگر ہمارے اندر آ جائیں۔ آج یہ جو ہمارے دل ایک دوسرے سے جو کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اخلاق نبوی، اخلاق حسنہ جو اللہ کے نبی جو ہے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو سکھا کر کے گئے تھے، وہ اخلاق آج ہماری زندگیوں میں نہیں۔ اگر وہ اخلاق ہماری زندگیوں میں پیدا ہو جائیں تو ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے، ہم ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ یہ چار دوسری اہم بنیادیں ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مقدس نے 8 اصولوں کو بیان کیا ہے۔ 4 اہم اصول، توحید، رسالت، حقانیت قرآن اور ایمان بالآخرت۔ ان 4 اصولوں کو، ان 4 بنیادوں کو پانی دینے والی چیزیں، طاقت دینے والی چیزیں، ان کو دنیا میں عام کرنے والی 4 اور چیزیں ہیں، جن میں سے پہلی چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ، دوسرے انفاق فی سبیل اللہ، تیسرے تنظیم اور چوتھے اخلاق، آداب۔ آج میری گفتگو کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے، جو بہت ہی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی جو دیگر انبیاء آئے ہیں، ان انبیاء کرام اور ان کے جو سچے جانشین تھے، ماننے والے تھے، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ کتنا ان کے اندر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کا جا بجا تذکرہ کیا ہے۔
ہم جو ہے پہلا پارہ شروع کریں، سورہ بقرہ ہم شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے شروع میں متقین کی صفت، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی صفت میں سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ اللہ کے متقی بندے وہ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے صحیح معنوں میں بندے وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ بتا رہے ہیں یہ جو تمہارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ تمہارے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اور جو امانت دار ہوتا ہے وہ امانت کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور جو اللہ کا متقی بندہ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کے پاس جو بھی مال و دولت اور دیگر چیزوں کی شکل میں جو بھی اللہ کا رزق ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ متقی کون ہے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ کون ہے، کہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے۔ آج انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت ایمان والوں کے اندر گھٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم دوسری قوموں کو دیکھ لیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، دیگر قومیں ہیں، دہریہ قوم ہے، ایسے لوگ جو ہے اپنے مذہب کو، اپنے مشن کو ترقی دینے کے لیے 1000 2000 نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں اپنے مذہب کی ترویج کے لیے، اپنے مذہب کو ترقی دینے کے لیے، اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ آپ اگر پڑھیں اور ان کے بارے میں جانیں تو عیسائی مشنریز کے بارے میں جو ہے لکھا ہے لوگوں نے کہ ایسی ایسی ان کی مشنریاں ہیں کہ ان کا بجٹ، ایک مشنری کا بجٹ جو ہے چھوٹے ملکوں کی پوری جی ڈی پی کے برابر ہوتا ہے۔ پورے ملک کا جو بجٹ ہے وہ ایک عیسائی مشنری کا بجٹ ہے، اور اس بجٹ کے بلبوتے پر وہ دنیا کے اندر عیسائیت کو پھیلانے کے لیے، عیسائیت کو عام کرنے کے لیے وہ اربوں کھربوں روپیہ دنیا کے اندر خرچ کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے چھوٹی سی مسجد نہیں سنبھل پا رہی، چھوٹا سا مدرسہ، چھوٹا سا ادارہ آج ہم سے نہیں سنبھل پا رہا۔ ہماری وہی پرانی روش ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا اور سنا تھا کہ جمعے کی نماز میں جب چندے کے لیے مؤذن صاحب جو ہے برتن لے کر کے گھماتے تھے مصلیوں کے سامنے تو یہ ٹک ٹک کی آواز آتی تھی، 10 روپے 20 روپے۔ اور بچپنے سے آج 35-40 سال گزر گئے، آج بھی میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ 10 روپے اور 20 روپے۔ یہ تو ہماری مسجد کے انتظامیہ نے جو وہ برتن کا سسٹم نہیں رکھا، جھولی کا سسٹم رکھا ہے تاکہ وہ ٹک ٹک والی آواز جو ہے وہ بند ہو جائے۔ بہرحال پردہ داری کسی طرح ہو گئی، لیکن ہمارا بجٹ جو ہے بورڈ پر سامنے نظر آتا ہے کہ ہم کتنا جو ہے اللہ کے اس گھر کے لیے اور اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں، ہم خود دیکھیں۔ آج ہمارے خرچ کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ کتنا کمزور پڑ گیا ہے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ ہم جو ہے اپنے ایمان کی کمزوری کا اندازہ جو اپنی مسجد کے جو ہے بورڈ سے لگا سکتے ہیں، جس پر لکھا رہتا ہے کہ ہم نے کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اور ایک وہ ہیں جو اہل باطل ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے نبی اور رسول کے ایمان والوں کے دشمن ہیں، وہ اپنے مذہب اور اپنے مشن کو ترقی دینے کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں، ہم جو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت، اس کا مقام جو ہے جب ہم قرآن مقدس کو سنیں گے تب سمجھ میں آئے گا
قرآن مقدس سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ جو قوم جو ہے سخاوت کے اندر اللہ کے بندوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جو قوم سب سے آگے تھی، آج وہ قوم دنیا میں سب سے پیچھے جا رہی ہے۔ ایسا نہیں تھا پہلے زمانے میں کہ صرف مالدار خرچ کرتے تھے، پیسے والے، بلکہ ہر بندہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا تھا، پوری طاقت لگاتا تھا۔ ایک اللہ والے کا، ایک عالم دین کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک بار وہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد کے اندر جا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، اس کے اندر چند پیاز رکھی ہوئی تھی۔ کوئی دوسرا بندہ جو ہے ان کے پاس سے گزرا اور پیاز کی بو اس کے ناک میں آئی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تم نماز کے لیے جا رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں پیاز ہے اور پیاز کا مسجد میں لے جانا منع ہے اس کی بو کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے میں یہ پیاز مسجد میں نہیں لے جا رہا ہوں، بلکہ میرا جو ہے یہ اصول ہے ہمیشہ کا کہ جب بھی میں مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں۔ آج اتفاق ایسا رہا کہ میرے گھر میں سوائے ان چند پیازوں کے اور کوئی چیز تھی ہی نہیں، یہ چند پیاز تھی، وہی میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے لے آئے۔ یہ جذبہ تھا اس وقت اللہ کے ان بندوں کا جو غریب تھے، فقیر تھے، تنگ دست تھے۔ آج ہم مختلف بہانے بناتے ہیں، آج ہماری حالت کمزور ہے، ہم غریب ہیں، ہم پریشان حال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کے اندر ہر پریشانی کا علاج رکھا ہے۔ اللہ کے بندوں خرچ تو کرو۔ اللہ بڑا غیور ہے، جب اللہ کے بندے خرچ کرتے ہیں اللہ کئی گنا بڑھا کر کے دیتا ہے، صرف آخرت میں نہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے کہا ہے نبی انفق انفق علیک، اے میرے نبی خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی خرچ کرنے والوں کو، اللہ کے راستے میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی نوازتے ہیں۔ ہم کسی انسان کو نہیں دے رہے ہیں، یہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کے خزانے میں ہم جمع کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بنا رہے ہیں۔ اپنے سر سے، اپنے جو ہے بدن سے اور اپنے آس پاس سے ہم مصیبتوں کو گویا کہ دور کر رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں اپنے اس خرچ کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر خرچ کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، اور علانیہ بھی جب ضرورت ہو علانیہ خرچ کرنے کی تو اعلان کر کے بتلا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو، تاکہ بخیلوں کا بخل کچھ کم ہو دیکھ کر کے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کل قیامت کے دن نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور اس کے ثمرات اور برکات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ مال جو ہے یہ انسان کو پسند ہے، انسان کی پسندیدہ چیز ہے۔ صاحب شرح وقایہ نے مال کی وجہ بیان کیا کہ مال کو مال کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْقَلْبَ يَمِيلُ إِلَيْهِ، کہ مال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ دل انسان کا اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی طرف لگا رہتا ہے انسان کا دل۔ لیکن اس مال کی محبت کے باوجود، اس مال کی محبت کے ساتھ خرچ کرنا یہ اجر کے اندر بہت بڑا ہوا ہے، اور اللہ کے ہاں کتنا اجر ہے؟
قرآن میں ہم دیکھیں جب اٹھا کر کے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی 10 گنا سے میں شروع کرتا ہوں. آج ہم جو ہے اللہ کے راستے میں 2.5% دینے میں پریشان ہو جاتے ہیں. کروڑ پتی ارب پتی لوگ کہتے ہیں بھائی اب زکوٰۃ کا مال ختم ہو گیا, اب میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں. بڑے بڑے کروڑ پتی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی 2.5% دے دیا بس. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, میرے بندو میں تمہیں کتنا دوں گا. اللہ تعالیٰ جو ہے 10% سے شروع کرتے ہیں, 10 گنا سے شروع کرتے ہیں اور 700 گنا, اور 700 گنا کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ بغیر حساب, اللہ بے حساب دیتے ہیں. اتنا دیتے ہیں کہ بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا, گن نہیں سکتا. لیکن اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں, اخلاص والے بندے ہوتے ہیں, ان کا حال کیا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں وہ کھلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں اس کو, یتیم کو, قیدی کو, مسکین کو, اللہ کی محبت کی وجہ سے. اور مفسرین نے اس کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود وہ کھانا جو ہے وہ بھی تو مال ہی ہے. مال کی محبت کے باوجود جو ہے وہ اللہ کے بندوں پر, جو یتیم ہے, مسکین ہے, قیدی ہے, جو اللہ کے اس طرح کے کمزور بندے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں. اور ان کے اخلاص کا کیا حال ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے. صحابہ کرام کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کی ہے آپ سنیے. انما نطعمکم, اللہ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, کہ جو میرے خاص بندے ہیں, جو میرے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں, وہ خرچ بھی کرتے ہیں لیکن انہیں طمع نہیں ہوتی, بالکل اس کی چاہت نہیں ہوتی کہ کوئی جو ہے اس کا بدلہ ہمیں دے, کوئی ہمیں بدلے کے طور پر شکریہ بھی کہے, شکریہ کے الفاظ کی بھی توقع نہیں رکھتے. قرآن مقدس نے بتلا دیا ہے, ہمیں ایک فلسفہ دے دیا ہے, ایک بنیاد دے دی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جب خرچ کریں تو کسی چیز کی امید نہ رکھیں اللہ کے بندوں سے, اللہ سے امید رکھیں. بس صرف اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ہی اس کا بدلہ دینے والا ہے. کسی کے شکریہ سے اور کسی کے تعریف کے کلمات سے ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں وہ کسی کے شکریہ اور کسی کے تعریف کے جو ہے منتظر نہیں ہوتے, وہ اللہ کی طرف سے نوازشات کے منتظر ہوتے ہیں, اللہ پر امید باندھتے ہیں. ایک بڑے عالم ہیں, انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے 5 وجہوں سے. 5 وجہیں اور 5 بنیادیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہے. پہلی بنیاد یہ ہے کہ میرے بندوں میرے راستے میں خرچ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مال اللہ کا ہے. کس کا ہے بھائی؟ مال اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید کے اندر 27ویں پارے میں یہ 5 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو یہ مال میرا ہے, مال اللہ کا ہے, مال کسی اور کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, کہ میرے بندو اللہ پر اور رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. مما جعلکم مستخلفین فیہ, اس لیے کہ تم کو اس کے اندر یعنی اس مال و دولت کے اندر تمہیں نائب بنایا گیا ہے. تم کسی کے نائب ہو, تم سے پہلے کوئی اور تھا جو دنیا سے چلا گیا, اس کی جگہ پہ تم کو رکھا گیا ہے. یہی اس بات کو بتلانے کے لیے کافی ہے کہ آج تم یہاں ہو, کل تم نہیں رہو گے, کوئی اور آئے گا. یہ مال تمہارا نہیں اللہ کا ہے. اور نتیجہ ایک دن یہ ہوگا کہ یہ مال اور سب کچھ جو ہے اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. یہ جو عارضی ملکیت ہے, یہ جو وقتی اور عارضی ملکیت انسانوں کے ہاتھوں میں ہے, جس کی وجہ سے انسان آج بڑا فخر کرتا ہے کہ میری گاڑی بڑی شاندار ہے, میرا بنگلہ بڑا شاندار ہے, میرا کاروبار بہت مضبوط اور طاقتور ہے.
یہ جو بندہ جو ہے اپنے لباس پر، اپنی چیزوں پر جو فخر کر رہا ہے، یہ عارضی ملکیت ہے، یہ وقتی ملکیت ہے۔ دوسری وجہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی دوسری وجہ اور دوسرا سبب بیان کیا ہے کہ یہ مال جو ہے نتیجتاً اللہ کے پاس جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ بڑے پیار سے اپنے بندوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اپنے بندوں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین، آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے ساری کی ساری ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تیسرا سبب جو بتلایا ہے کہ تم جو ہے اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ یہ مال جو ہے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المال ذل زائل، کہ مال یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس رہے گا، پرسوں اس کے پاس چلا جائے گا، کسی کے پاس یہ رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما، کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ مال جو ہے یہ کیا ہے؟ زینت ہے، خوبصورتی کی چیز ہے، آپس میں فخر کرنے کی چیز ہے، آپس میں اترانے کی چیز ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ دھوکے کی چیز ہے۔ یہ دنیا، یہ مال و متاع جو ہے، یہ کہتے ہیں یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں متاع ہیں، اور متاع کی تفسیر جو ہے امام اصمعی نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے، ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت جو ہے، دیہاتی عورت برتن دھل رہی تھی، ایک کتا آیا اور اس کا برتن لے کے چلا گیا۔ کتے نے دیکھا کہ برتن کے اوپر جو ہے گھی کا ذرا وہ لگا ہوا تھا، کتے کو دھوکا ہوا کہ اس کے اندر کھانا ہے، میں اس کو کھاؤں گا، پیٹ بھروں گا، اور کتے کو دھوکا کس سے ہو گیا؟ برتن کے اوپر تھوڑی سی لگی ہوئی گھی سے۔ آج اس دنیا کی مثال یہی ہے کہ یہ دنیا جو ذرا سی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کی زینت اور خوبصورتی کی وجہ سے آج دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہم بڑے خوبصورت ہیں، بڑے طاقتور ہیں۔ آج ہم اسی گمان میں، اسی فخر میں آج پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ دھوکے کی چیز ہے۔ ہمارا وقت آئے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہماری عقل مندی یہ ہے اور ہمارے فائدے کی چیز یہ ہے کہ اپنے دنیا سے جانے سے پہلے ہم خرچ کر لیں، اللہ کے راستے میں جمع کر دیں، اللہ کے بینک میں، اللہ کے خزانے میں جمع کر دیں۔ پانچویں چیز اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے چلو میں نے مان لیا کہ مال تیرا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ چلو میں نے مان لیا کہ مال تیرا ہے، جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے دنیا کے اندر۔ آج بڑے فخر سے لوگ کہہ رہے ہیں میرا یہ ہے، میرا وہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے چلو مان لیا مال تیرا ہے، میرے بندے ایسا کر تو مجھے قرض دے دے۔ ایک بخیل سے بخیل آدمی جو کسی پر 1 روپیہ خرچ نہ کرتا ہو، کبھی کسی کو ایک چائے نہ پلاتا ہو، اس سے کوئی کہے کہ یار بڑی مصیبت ہے، بڑی تکلیف ہے، مجھے ذرا قرض دے دے، میں 1 مہینے 2 مہینے میں تجھے ادا کر دوں گا، تو وہ بخیل آدمی بھی پگھل جاتا ہے کہ چلو یار میرا خرچ تو نہیں ہو رہا ہے، بس کچھ وقت کے لیے میرا مال دوسرے کے پاس جا رہا ہے، مجھے واپس مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں میرے بندے چلو مان لیا مال تیرا ہے، لیکن مجھے قرض دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے کون ہے جو مجھے قرض حسن دے؟ کیسا قرض؟ دنیا کے اندر جو قرض ہوتا ہے، اگر ہم 1 پیسہ بھی زیادہ لیں گے قرض دے کر کے تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ سود ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ حرام و حلال تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا،
کہ میں اس کو اتنا بڑھا کر کے دوں گا کہ بہت زیادہ، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور عزت والا اجر اور بدلہ ملے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر یہ جو آیات ہیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی، جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ نفع اور نقصان سے بے نیاز ہے۔ اللہ مختلف بہانوں سے اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، لیکن آج اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، مسجد کے اخراجات کے لیے تعاون کرنا ہو، تو بڑی مشکل سے ہمارا ہاتھ ہماری جیب میں جاتا ہے، اور اگر جاتا بھی ہے تو 10 اور 20 روپیہ نکلتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بخیلی والی روایت اور اس رسم کو ختم کرو، اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر، اس کے خزانے پر یقین رکھو، اللہ کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا، اللہ کبھی کم نہیں ہونے دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری غربت دور ہو، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ جتنی طاقت ہے اتنی خرچ کرو، بلکہ طاقت سے کچھ بڑھ کر کے خرچ کرو۔ اللہ بڑا غیور ہے، جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بہت زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن مقدس سے قریب ہونے کی، قرآن مقدس کے اندر اپنے پیغامات کو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔